رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات محترم سامعین، خداوند عالم اپنی بابرکت اور پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے: اے ایمان لانے والوں، تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور اس سال میرے مجلس کا، میرے عشرے کا عنوان ہے شعار کربلا. وہ رجز کہ جو کربلا میں پڑھی گئیں اور مسلسل اسی کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے. اور شعار کربلا کے طفیل آج ہم بصیرت کے سلسلے میں گفتگو کریں گے کہ بصیرت کیا ہوتی ہے. میرے عزیزو، دیکھیں جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے بابا کو نہ ملے، نہ میرے بھائی کو ملے. کیوں ایسا کہا امام حسین نے کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے؟ کیونکہ مولا علی کے اصحاب میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جہتی نہیں ہے، ایک ٹوک نہیں ہے. کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہے کہ جو مولا علی سے روٹھا ہوا ہے، مولا علی کو یعنی کہ ان کی تعلیمات اور ان کو 100% امام نہیں مان. کہیں نہ کہیں من میں خلش ہے جس کی وجہ سے وہ امام کی کہیں نہ کہیں بات سے انکار کرتے ہیں یا امام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. اور رسول اسلام کو آپ دیکھ لیجئے،
نہ تو ایسے اصحاب میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ نانا کے اصحاب کا یہ عالم تھا کہ جنگ احد سے بھاگ رہے ہیں، رسول اسلام کو کہنا پڑ رہا ہے اینا تفرون، اما بھاگ کہاں رہے ہو، ہم یہاں تم کو بلا رہے ہیں، تم بھاگے جا رہے ہو میدان چھوڑ کر کے۔ اصحاب کا یہ عالم تھا۔ مولا علی کو بھی ایسے اصحاب نہیں ملے جیسے مجھے اصحاب ملے۔ کیا کرتے تھے مولا علی کے اصحاب میں؟ جہاں مالک اشتر تھے، جہاں عمار تھے، جہاں مسم تھے، جہاں سلمان فارسی تھے، جہاں مقداد تھے، وہاں کچھ حضرات ایسے بھی تھے کہ مولا علی کے اوپر انگوش نمائی کیا کرتے تھے، انگلی اٹھاتے تھے، ایسا کیوں مولا، ویسا کیوں مولا، ایسا کیوں کریں، ویسا کیوں کریں۔ بھائی تم دیکھو کہ امام حکم کر رہا ہے، آپ امام حکم کر رہا ہے تو پھر وہاں پہ اپنی عقل کو تعطیل دے دیجئے۔ امام نے جو حکم دیا ہے اس میں مصلحت ہے، ہمیں کرنا ہے، پھر چوں چرا یہ سب نہیں۔ امام حسن کے اصحاب کیسے تھے؟ امام حسن کو ایسے اصحاب ملے کہ جنہوں نے وعدہ کیا کہ آپ جو ہے جنگ کیجئے، جہاد کیجئے، قیام کیجئے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ امام کھڑے ہو گئے، پیچھے سے سب ہٹ لیے، ایک ایک کر کے سب متفرق ہو گئے۔ لیکن امام حسین کے اصحاب کو دیکھیے، امام حسین کے اصحاب کا کیا کہنا کہ شب عاشورہ امام حسین علیہ السلام نے لائٹ تک کو خاموش کر دیا، چراغ تک کو خاموش کر دیا، کہا جس کو جانا ہو چلا جائے، حسین دیکھ نہیں رہا ہے۔ رسول اسلام بلا رہے ہیں، اصحاب نہیں آ رہے ہیں۔ مولا علی بلا رہے ہیں، اصحاب نہیں آ رہے ہیں۔ امام حسن بلا رہے ہیں، اصحاب نہیں آ رہے ہیں۔ امام حسین کہہ رہے چلے جاؤ، اصحاب نہیں جا رہے ہیں۔ امام حسین کے اصحاب کس طریقے کے تھے؟ ایک صلوات کا سہارا دیں۔ کیا ماجرا ہے کہ نہیں جا رہے؟ امام حسین کے اصحاب میں کیا ایسی چیز ہے کہ جو امام حسین کو چھوڑ کے نہیں جا رہے؟ وہ ہے بصیرت۔ بصیرت یعنی عقل، اور صرف عقل نہیں بلکہ وہ عقل کے جو ایمان کے ساتھ مل کر کے چلے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بصیرت۔ اگر صرف عقل سے کام لیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ راستہ کہیں اور چلا جائیں، لیکن اگر ایمان ہے، ایمان کامل ہے، اس کے ساتھ آپ کی عقل بھی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بصیرت۔ میں نے ابو ثمامہ ساعدی کی رجس پڑھی تھی، کیا کہا تھا انہوں نے؟ انا علی نیاتنا و بصائرنا، اے مولا ہم نیت کر چکے ہیں، ہم اپنی نیت کے ساتھ آئے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم شہید ہوں گے۔ و بصائرنا، ہم صاحب بصیرت ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم شہید کر دیے جائیں گے، لیکن چونکہ شہادت نواسے رسول کی حفاظت کے لیے ہے، سید جنت کے لیے ہے، سید جنت کے لیے ہے، پھر ہمیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، ہم آپ کے اوپر قربان ہو جائیں گے۔ نوالی من والات، جو آپ کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے، ونوادی من عادات، جو آپ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ واللہ ما کرہنا لقاء ربنا، خدا کی قسم ہم تو اپنے رب سے ملنے کے مشتاق ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ شوق کہاں سے آیا میرے عزیزوں؟ دنیا کو ہم نے دیکھا ہے موت سے بھاگتے ہوئے، اور ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ موت کا نام سن کر کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، موت کا نام سن کر کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، موت سے گھبراتے ہیں، تھراتے ہیں۔ لیکن یہ کیسے حسین کے اصحاب ہیں، یہ کیسی ہمت ہے، یہ جرأت کہاں سے آئی، یہ طاقت کہاں سے آئی کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے رب سے ملاقات کرنے کے مشتاق ہیں، ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے اکراہ کیا ہو، یا ہے کہ ہمیں موت سے جو ہے ناپسند ہو موت، نہیں، ہم حسین کے اوپر قربان دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور کیسا جذبہ ہے؟ پوچھا گیا کہ موت تمہاری نگاہوں میں کیسی ہے؟ جناب قاسم نے پڑھ کے کہا احلی من العسل، اے میرے سید و سردار، شہد سے زیادہ شیریں ہماری نگاہوں میں موت ہے۔ موت شہد سے زیادہ شیریں، یہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہوئی کیسے؟ بصیرت سے۔ بصیرت ہے کیا؟ دین میں گہری نظر ہے، عمیق نگاہ ہے، وہ دین کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ حق کا راستہ کدھر ہے اور باطل کا راستہ کدھر ہے۔
بصیرت کیسے کہتے کسے ہیں؟ ایک صلوات کا سہارا دیجیے تو میں سناؤں. دیکھیے بہت ہی اچھا واقعہ ہے. آپ کو اس سے سمجھ میں آئے گا کہ امام کے جو خاص ملحقین ہوا کرتے ہیں، امام کے جو خاص اصحاب ہوا کرتے ہیں، ان کے پاس بصیرت کس درجے کی ہوا کرتی ہے. چھٹے امام کو شہید کر دیا گیا، امام کو شہید کر دیا گیا، زہر دے دیا گیا، شہید کر دیا. کیسے شہید کیا؟ منصور دوانقی نے. اور پھر منصور دوانقی نے حکم دیا کہ جا کر کے چھٹے امام کا وصیت نامہ کھولو اور دیکھو کہ انہوں نے وصی کس کو بنایا، اور جس کو وصی بنایا ہو اس کو وہیں پہ قتل کر دینا. لوگ آئے چھان بین کرنے کے لیے، کہاں ہے وصیت نامہ؟ پتہ چلا کہ وصیت نامہ یہاں رکھا ہوا ہے. اٹھایا وصیت نامہ، کہا کھولو پڑھو. کھولا گیا، جو پڑھا تو اس میں مولا نے 3 لوگوں کو وصیت کیا تھا کہ میرے بعد یہ میرے خلیفہ ہیں، یہ میرے جانشین ہیں. 3 لوگوں کو وصیت میں کہا کہ میرے خلیفہ ہیں، میرے جانشین ہیں، یعنی میرے بعد امام وہ ہیں. کون کون؟ سب سے پہلا نام منصور دوانقی کا. یعنی کہ اب اگر تم کسی کو قتل کرنا چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کا قتل کرواؤ، اپنا مرڈر کرواؤ. یعنی کہ منصور دوانقی کی ساری سازش کو ہی بیکار کر دیا. دوسرا نام کس کا تھا؟ عبداللہ افتح کا، جو چھٹے امام کے ایک فرزند تھے، عبداللہ افتح. عبداللہ افتح چونکہ جسم میں ان کے نقصان پایا جاتا تھا، جسم ان کا ناقص تھا، کامل نہیں تھا. اور آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ امام ہر ایک نقص سے پاک ہونا چاہیے، چاہے وہ ظاہری نقص ہو چاہے باطنی نقص ہو. کوئی اگر ایسا امام ہو کہ دوسرا انسان کہہ دے کہ یہ امام ہے، اس سے زیادہ تو میں خوبصورت ہوں، تو یہ امام میں نقص ہوا، امام میں کمی ہوئی. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا امام کسی چیز میں کسی سے کم نہیں ہوا کرتا ہے، چاہے وہ ظاہری خوبصورتی دیکھ لیجئے چاہے باطنی کردار دیکھ لیجئے، کسی سے کم نہیں ہوا کرتا ہے. عبداللہ افتح میں نقص تھا لیکن لوگوں کو پتا نہیں تھا. اور تیسرا نام کس کا تھا؟ امام موسی کاظم علیہ السلام کا تھا. ابو حمزہ شمالی حرم مولا متقیان میں بیٹھ کر کے درس دے رہے تھے، پڑھا رہے تھے. اتنے میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد سے کہا کہ چھٹے امام شہید کر دیے گئے، امام جعفر علیہ السلام شہید کر دیے گئے. تو انہوں نے برجستہ پوچھا کہ بتاؤ انہوں نے اپنا وصی کس کو بنایا، ان کے بعد کا امام کون ہے، ان کا جانشین کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بھی نہیں پتا ہے، ہاں وصیت نامہ میرے پاس ہے، اس میں انہوں نے 3 لوگوں کا نام لکھا ہے. کہا کہ دکھاؤ مجھے خط لیا، دیکھا پہلا نام منصور دوانقی کا، مسکرائے. دوسرا نام عبداللہ افتح کا، تیسرا نام امام موسی کاظم علیہ السلام کا. انہوں نے کہا کہ امام موسی کاظم علیہ السلام امام ہے. جس نے وصیت لائی تھی اس نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ امام نے 3 کا نام لکھا ہے. اب میرے عزیزو اگر ہم آپ رہتے وہاں پہ تو ہم لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوتا؟ مولا نے کیسی وصیت لکھی ہے، 3 کو خلیفہ بنا دیا ہے، 3 لوگ کہیں جانشین ہوتے ہیں. اب اس میں سے ہم 3 میں سے کس کو چنے، کون ہمارا امام ہے؟ ہوتا کہ نہیں؟ پریشان ہوتے کہ نہیں؟ امام کیا کہتے؟ وصیت ادھوری ہے، وصیت ناقص ہے، مولا نے اچھے سے وصیت کی ہی نہیں، معاملہ کو پینڈنگ چھوڑ دیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، 3 نام لکھ دیا ہے انہوں نے، کس کو ہم وصی مانے؟ لیکن یہ جو تھے ابو حمزہ، انہوں نے دیکھتے کے ساتھ کہہ دیا کہ 7ویں امام کے جانشین ہیں. اس نے کہا کہ کیسے آپ نے پہچانا کہ 7ویں امام کے جانشین ہیں؟ کہا کہ چونکہ منصور دوانقی ظالم ہے اور ظالم خداوند عالم کی ولایت کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ جب خداوند عالم سے خداوند عالم نے کہا، جناب ابراہیم نے کہا، جب خدا نے کہا کہ میں نے تجھے اے ابراہیم میں نے تجھے امام بنایا، تو جناب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے معبود کیا میری ذریت میں بھی امامت رہے گی؟ تو خداوند عالم نے کیا کہا تھا؟ لا ینال عہد الظالمین، ہمارا عہدہ ظالمین نہیں پا سکتے. اور منصور کیا ہے؟ ظالم ہے، ظالم نہیں بن سکتا ہے. یہ کہاں سے آئی؟ یہ بصیرت، یہ ہے ابو حمزہ شمالی کی بصیرت. پہچان قرآن کی آیت دے کر کے یہ ظالم ہے، ظالم امام نہیں ہو سکتا ہے. اب بچے عبداللہ افتح. عبداللہ افتح کا جسم ناقص ہے اور فکر بھی ناقص ہے، فکری بھی انحراف انہیں پایا جاتا تھا. انہوں نے کہا کہ جس میں نقص پایا جائے وہ بھی امام نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ امام کے لیے ضروری ہے کہ اس میں نہ تو جسمی نقص ہو اور نہ ہی روحی نقص ہو.
بچا کون؟ ساتویں امام بچے، تو ساتویں امام جو ہے چھٹے امام کے جانشین ہیں۔ صلوات بر محمد۔ دیکھیے میرے عزیزو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ امام سے وابستہ ہر فرد جو ہے بصیر ہو۔ امام سے وابستہ، نبی سے وابستہ، ولی سے وابستہ، وسیع سے وابستہ ہر انسان صاحب بصیرت نہیں ہوتا ہے، اور بصیرت کے بھی درجات ہیں، کسی میں کم بصیرت ہوتی ہے، کسی میں زیادہ بصیرت ہوتی ہے۔ کربلا کے میدان میں جتنے آئے تھے سب کی بصیرت ایک برابر کی تھی، سب نے کربلا کے میدان میں آ کر کے شہادت پیش کی۔ اب دوسری مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ دوسری مثال دیکھیے، یہ بھی امام کے خاص صحابی، آٹھویں امام شہید ہو گئے، اور امام کے خاص صحابی یونس بن عبد الرحمن آئے امام کے گھر، پوچھا کہ امام کا وصی کون ہے، جانشین کون ہے؟ تو جو آٹھویں امام کے اصحاب گھر میں پہلے سے موجود تھے، انہوں نے کہا کہ یونس کو بتایا کہ امام کے نائب جو ہیں امام جواد ہیں، جو 7 سال کے ہیں، امام محمد تقی علیہ السلام۔ کہا کہ یہ امام ہے۔ یونس نے کہا کہ 7 سال کے امام، ٹھیک ہے امام ہے، مانتا ہوں میں امام ہے، لیکن ابھی ہم ان کی بات نہیں مان سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی 7 سال کے ہیں، بالغ نہیں ہوئے اس لیے ہم ان کی بات نہیں مان سکتے۔ ایسا کرتے ہیں کہ کسی اور کو جو ہے لا کر کے ان کا جانشین بنا دیتے ہیں، جب تک یہ بالغ نہیں ہو جاتے تب تک وہ کیا کرے گا، امام کے شخص کے طور پر سامنے رہے گا، اور امام جو بھی اس کو حکم دیں گے وہ بیان کرے گا، اور جب امام بالغ ہو جائیں گے تو پھر امامت امام کو دے دی جائے گی۔ ایک مرتبہ جو اصحاب تھے 8ویں امام کے، انہوں نے اس کو گلے پہ ہاتھ ڈال کر کے دھکا دیا دیوار کی طرف، اور کہا، بردستہ کہا کہ اما تو یہ بتا کہ امام بھی چھوٹا اور بڑا ہوتا ہے، امام بھی کیا چھوٹا اور بڑا ہوتا ہے؟ جناب عیسیٰ نے آغوش میں، گہوارے میں کہا، انا نبیون، میں نبی ہوں، اور میں مردوں کو زندہ کرنے والا ہوں، میں بیمار کو جو ہے شفا دینے والا ہوں، اندھوں کو روشنائی دینے والا ہوں۔ عیسیٰ گہوارے میں نبی بن سکتا ہے، یہ امام 6 سال کے 7 سال کے یہ امام نہیں بن سکتے، یہ امام نہیں بن سکتے، امام بھی کہیں چھوٹا اور بڑا ہوتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیزو کہ یونس بن عبد الرحمن بھی ایک بڑی شخصیت ہے، لیکن ابو حمزہ شمالی بھی ایک بڑی شخصیت ہیں، دونوں معتبر ہیں۔ کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ بصیرت دیکھیے آپ کس میں کتنی زیادہ بصیرت ہے، دونوں صحابی امام، لیکن ابو حمزہ شمالی نے فوراً پہچان لیا کہ امام کون ہے، لیکن ان کو پہچاننے میں تھوڑا دقت ہوئی، ابھی بالغ نہیں ہے، جب بالغ ہو جائیں گے تب مانیں گے ہم ان کو۔ اب آئیے، اب دشمنوں کی بصیرت بتاؤں میں آپ کو، یہ 2 بصیرت امام کے صحابیوں کی تھی، اب تیسری بصیرت ہے معاویہ کے لشکر کی۔ ایک شخص جنگ صفین میں مولا متقیان کے خلاف آیا، اور آنے کے بعد سے مولا متقیان کو برا بھلا کہنے لگا۔ کہتے ہیں کہ جیسا انسان کو سکھایا جاتا ہے ویسے انسان بنتا ہے۔ وہ آیا اور آنے کے بعد سے مولا متقیان کو برا بھلا کہنے لگا۔ ایک مرتبہ ایک شخص مولا کے لشکر سے آگے بڑھا، اور بڑھنے کے بعد سے کہا کہ تو یہ بتا کہ علی کو کیوں برا بھلا کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ 2 وجہ ہے میرے پاس علی کو برا بھلا کہنے کی، علی کو نعوذ باللہ گالی دینے کی۔ شامیوں کو میں جو ہے اب تک پڑھتے ہوئے آیا ہوں عزیزو، شامیوں کے دلوں میں ہمیشہ بغض علی کو بھرا کیا، ایسا مائنڈ واش کیا گیا کہ علی نمازی نہیں ہے، علی فلاں، یعنی کہ علی میں کوئی خیر ہے ہی نہیں، سب شر علی میں بھرا پائے، نعوذ باللہ۔ شامیوں کو اس طریقے سے مائنڈ واش کیا گیا۔ اب یہاں پہ مائنڈ واش کی بات آئی گئی ہے تو میں بتاؤں آپ کو، ایک چھوٹا سا واقعہ بیچ میں پڑھ دوں۔ جب 4تھے امام پہنچے ہیں قافلے کو لے کر کے شام میں، تو ایک شامی بڈھا انسان تھا، وہ آیا، اور آنے کے بعد سے کہنے لگا کہ تم سب نے امیر المومنین کے خلاف جو ہے خروج کیا ہے، تمہارے اوپر لعنت ہو، تم نے امیر المومنین نعوذ باللہ یزید امیر المومنین کے خلاف تم نے خروج کیا ہے، تم بے دین ہو، تم خارجی ہو۔ امام نے فرمایا، اے ضعیف یہاں، اب میرے عزیز یہاں پہ تھوڑا توجہ کا طالب میرے عزیز، جو بیٹا کربلا کے میدان میں سب کچھ لٹا کے آ رہا ہو،
اور اس بیٹے کو کہا جائے، جب بیٹا شام میں پہنچے، اس بیٹے کو کہا جائے تیرا باپ ویسا تھا، تیرا باپ ویسا تھا، ہم اور آپ کیا کریں گے؟ اس کا گلا دبا دیں گے کہ نہیں دبا دیں گے گلا؟ تیری ہمت کیسے ہوئی میرے باپ کو بولنے کی؟ اتنا بڑا دکھ اور درد دیکھنے کے بعد سے امام پہنچے ہیں، اور ایک شامی بڈھا ہے، وہ ایسا ایسا کہہ رہا ہے۔ امام نے فرمایا اے ضعیف، لیکن بہت ہی اچھے انداز میں پیار سے بلایا، اے ضعیف یہاں آئیے، اے شیخ یہاں آئیے۔ آئے، امام نے فرمایا کیا تو نے یہ آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ کہا کہ ہاں پڑھیے۔ کیا تجھے پتا ہے کہ اہل بیت کون ہے؟ کہا کہ نہیں مجھے پتا نہیں ہے۔ کہا کہ ہم اہل بیت رسول ہیں۔ دیکھیں، تربیت اور پرورش جیسی بھی جائے گی انسان اس پرورش میں ڈھل جائے گا۔ اس نے جو امام کو ناسزا کہا، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، جیسی اس کی پرورش کی گئی، جیسا اس کے ذہن میں ڈھالا گیا ویسا یہ کر رہا تھا۔ امام نے فرمایا تو نے یہ آیت پڑھی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے اجر رسالت کے طور پر کچھ نہیں مانگتا ہوں مگر یہ کہ ہمارے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو، محبت اختیار کرو۔ کہا کہ ہاں پڑھیے۔ کہا کہ کیا تجھے پتا ہے کہ وہ قرابت دار ہیں کون؟ کہا کہ نہیں مجھے نہیں پتا ہے۔ کہا کہ وہ قرابت دار ہم ہیں۔ پھر اسی طریقے سے امام نے چند آیات کی تلاوت کی، فرمایا کہ اہل بیت ہم ہیں، تجھے پتا ہے کہ ہم کون ہیں؟ کہا کہ نہیں ہم نہیں جانتے۔ کہا کہ ہم تیرے رسول کی بیٹی کے بیٹا ہیں، ہم تیری رسول کی بیٹی کے بیٹا ہیں۔ کہا اللہ اکبر، ہمیں تو آپ کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ آپ بے دین ہیں، آپ خارجی ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں، مولا ہمیں معاف کر دیجئے، کیا ہماری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے فرمایا تیری توبہ کیوں نہیں قبول ہوگی؟ تو سچے دل سے توبہ کر، تیری توبہ قبول ہوگی۔ اس نے توبہ کیا۔ جب یزید کو پتا چلا کہ فلاں شخص نے توبہ کیا ہے، مرڈر کروا دیا، قتل کروا دیا اس بوڑھے کا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اب ایک اور واقعہ یاد آ گیا ہے میرے عزیزو، یہ میں اپنے جوانوں کی عبرت کے لیے پڑھ رہا ہوں، ان کی بصیرت کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ وہ سیکھیں کہ بصیرت ہوتی کیا ہے۔ جب ابن زیاد، جب یزید نے لشکر کو بلوایا، یہ لٹا ہوا لشکر کوفہ ہوتے ہوئے جب یزید کے دربار میں پہنچا ہے، شام میں پہنچا ہے، تو شام میں کیا یزید نے کیا کیا تھا؟ 700 شامیوں کو بلا کر کے بیٹھالا ہوا تھا۔ اور یہ 700 کون تھے؟ کوئی بنیا بقال نہیں تھے، سبزی بیچنے والے نہیں تھے، بلکہ شام کے نامور انسان تھے، بڑی بڑی ہستیاں تھیں شام کی۔ مگر کیا کیا تھا؟ سب کو پیسے سے خرید لیا تھا، سب کو جس کو پیسے سے خرید سکتا تھا پیسے سے خریدا تھا، جس کو دھمکی اور ڈرا کر کے خرید سکتا تھا اس کو دھمکا کے اور ڈرا کے خریدا تھا۔ سب بیٹھے ہوئے تھے۔ جب لٹا ہوا قافلہ اہل بیت حرم کا وہاں پہ پہنچا ہے، یزید کے دربار میں پہنچا ہے، تو کسی کی ہمت نہیں تھی کہ چوں اور چیرا کر سکے یزید کے سامنے۔ اور یزید کیا کر رہا تھا؟ قرآن کی آیت سے نعوذ باللہ امام حسین کو غلط ثابت کر رہا تھا۔ کہہ رہا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کیا تلاوت کر رہا آیت کی؟ کہہ رہا کہ وقل اللہم مالک الملک، اے اللہ تو تمام ملکوں کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ آیت پڑھ رہا ہے اور اس سے نتیجہ کیا نکال رہا ہے؟ نعوذ باللہ کہ اے حسین اللہ نے مجھے ملک دیا ہے اور تجھ سے ملک کو چھین لیا ہے، اللہ نے مجھے عزت دی ہے، نعوذ باللہ تجھے ذلیل کیا ہے، نعوذ باللہ حسین کو ذلیل کیا ہے۔ اب ایسے میں شام کا ماحول ایسا ہے اور سارے ذہن بک چکے ہیں، 700 کرسی نشین بیٹھے ہیں، سب بکے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ قرآن سے اٹھ کر کے جواب دے، کسی میں سکت نہیں ہے کہ اٹھ کر کے اس لائن کا جواب دے سکے کہ قرآن کی تو آیت جو ہے بیجا یوز کر رہا ہے، غلط جگہ استعمال کر رہا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ، اب یہاں پہ دیکھیے کہ کربلا جناب زینب کے بغیر کتنی ادھوری ہے، کتنی ناقص ہے۔ لوگ اشکال کرتے ہیں کہ مولا کو جب پتا تھا کہ ہم قتل کرنے جائیں گے تو اکیلے چلے کیا ہوتے، بیویوں کو لے کے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اما آپ بتائیں کہ زینب نے کیا کیا ہے؟ جو واقعہ
جو واقعہ غدیر خم میں انجام پایا، غدیر خم میں 1.25 لاکھ کے مجمع کے بیچ میں انجام پایا، علی کو خلیفہ بنایا گیا، اس کو کیا کیا؟ بھلا دیا۔ 25 سال بعد مولا متقیان کوفہ میں ہیں اور آنے کے بعد سے ایک شخص کہہ رہے ہیں کہ تو غدیر خم میں موجود تھا، بتا کہ رسول اسلام نے مجھے مولا بنایا کہ نہیں بنایا ہے؟ کہہ رہا کہ نہیں، میں بھول گیا ہوں، میں بھول گیا ہوں۔ 25 سال میں جو غدیر خم میں 1.25 لاکھ کے مجمع کے درمیان میں رسول اسلام نے اعلان کر کے علی کو اپنا خلیفہ بنایا، اسے بھول گئے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کا گھر جلایا گیا۔ کہاں جلایا گیا؟ مدینہ میں۔ بی بی کا گھر کہاں تھا پتہ ہے آپ کو؟ مسجد نبوی سے متصل تھا، جہاں پہ آج بھی مسجد نبوی ہے، ایک دم ملا ہوا گھر تھا، اور بیوی کے گھر کو جلا دیا گیا، آگ لگا دی گئی۔ پوری تاریخ سے آپ جا کر کے دیکھ لیجئے، اس واقعے کو نکال لیا گیا، دفنا دیا۔ کہاں ہوا تھا یہ مارکا؟ مین شہر میں۔ اس وقت بھی جب بیوی کا گھر جہاں تھا، جہاں مسجد نبوی تھی، وہ مین شہر مانا جاتا تھا، شہر قلب شہر مانا جاتا تھا، مین شہر مانا جاتا تھا۔ مین شہر میں جو روداد ہوئی، بیوی کا گھر جلایا گیا، گھر گرایا گیا، وہ تاریخ سے نکال دیا گیا، بھلا دیا گیا۔ میرے عزیزوں، آپ انصاف سے بتائیے، غدیر کا واقعہ 1.25 لاکھ مجمع کے بیچ میں اعلان ہوا، اس کو بھلا دیا۔ شہر میں جو واقعہ ہوا، بیوی کا در جلایا گیا، اس کو بھلا دیا۔ جو کربلا ایک بیابانہ صحرا میں ہوئی تھی، کیا یزید اس کو باقی رہنے دیتا؟ بیابانہ صحرا میں کربلا ہوئی ہے، حسین کہاں قتل ہوئے ہیں؟ کربلا میں۔ جب 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع بھول سکتا ہے، جب ایک مدینے کا شہر اور شہر میں مین شہر کے بیچ میں ہونے والی روداد امت مسلمہ بھلا سکتی ہے، تو کربلا کیسے نہیں بھول جاتی؟ کربلا تو بیابان میں ہوئی تھی، یزید پیسہ خرچ کرتا لوگ بھول جاتے، جس طریقے سے شام میں مولا متقیان کو جو ہے ناسزا کہا گیا، ہوا نا، یہ سب ہوا نا۔ اب دیکھیے جناب زینب کا معیار دیکھیے، امام حسین اپنے 7 عورتوں کو لے کر کے کیوں چلے ہیں؟ جب شام کے قلعے کے اندر بیوی گئی ہے اور یزید نے اس آیت کی تلاوت کی، وَقُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، تو جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل دیتا ہے۔ 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ جواب دے۔ علی کی لاڈلی شیر دل بیٹی ثانیہ حیدر کرار بلند ہوئی، اور بلند ہونے کے بعد سے جہاں 700 شامیوں میں سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ یزید کے جواب دے سکیں، ثانیہ زہرا کھڑی ہو رہی ہے، اور کھڑی ہونے کے بعد سے قرآن کے جواب قرآن سے دے رہی ہے۔ یزید نے ایک آیت کی تلاوت کی، ثانیہ زہرا نے دوسری آیت کی تلاوت کی۔ ثانیہ زہرا نے کیا تلاوت کی؟ ثانیہ زہرا نے تلاوت یہ کی کہ خداوند عالم کافروں کو دے کر کے آزماتا ہے، کافروں کو ڈھیل دیتا ہے۔ اے یزید، یہ تو مالک ملک نہیں ہے کہ خدا نے تجھے ملک دے دیا، بلکہ تو کافر ہے، اور خداوند عالم نے تجھے ڈھیل دے دی ہے، تاکہ وہ خدا چاہتا ہے کہ تو گناہوں میں ڈوبتا جائے، ڈوبتا جائے، ڈوبتا جائے، اور بالآخر دنیا تجھے پہچان لے کہ یزید کس شخصیت کا نام ہے۔ صلوات اور محمد والے اور یہ جو آپ مجلسوں میں بیٹھے ہیں نا، بی بی اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ نہ ہوتی نا، تو کربلا مٹ گئی ہوتی، نماز مٹ گئی ہوتی، روزہ مٹ گیا ہوتا، حج مٹ گیا ہوتا، تمام ارکان دین کہ امام حسین علیہ السلام نے جو فرمایا تھا، کیوں میں نکل رہا ہوں مدینے سے، امام نے کیا فرمایا تھا؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما،
نہ تو میں جاؤ حشم کی خواہش میں نکل رہا ہوں، نہ فساد برپا کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، نہ ظلم برپا کرنے کے لیے نکل رہا ہوں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ. نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ میں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں. انہا بالمعروف، میں آمر بالمعروف وانہا عن المنکر. کیا چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، نہیں عن المنکر کروں. آپ انصاف سے بتائیے کہ امام نے 8 دنوں میں 2 محرم وارد کربلا ہوئے ہیں اور عاشور کو امام شہید کیے گئے. اس 8 دن میں امام نے کیا امر بالمعروف کیا اور کیا نہیں عن المنکر کیا؟ کس کو روکا؟ میرے عزیزوں، امام حسین علیہ السلام کہتے رہ گئے، ادھر سے نہ سننے والے، نہ سنا تھا نہ سنا. لیکن امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد تھا جناب زینب نے آ کر کے شام میں پورا کیا ہے. امام حسین جانتے تھے کہ میں امر بالمعروف جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے نکلا ہوں، یہ اس کی مراد کیا ہے؟ یہ اس کی مراد آنے والا زمانہ ہے. اب یہ دیکھیے، میں ابھی یہاں پہ بیان نہیں کروں گا ہوا کیا، میں ابھی آ کر کے اس کو جوڑوں گا، توجہ رہے. جناب زینب نے کیا کیا؟ سال یا تو وہی اربعین تھا یا ایک سال بھر کے بعد کا واقعہ تھا کہ اربعین میں چھٹی دی جانے لگی. یزید نے کہا کہ میں اس جو ہے قافلے کو چھوڑتا ہوں، جہاں جانا چاہتا ہے وہاں چلا جائے. اب یہاں پہ امام وقت امام چہارم ہے، امام وقت امام چہارم ہے. امام وقت کا علم دنیا میں سب سے زیادہ ہوا کرتا ہے، لیکن واہ رے ذات ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا، کیا وقار ہے، کیا عزت ہے، کیا مرتبہ ہے امام کی نگاہ میں. امام کہہ سکتے تھے، جواب دے سکتے تھے، وقت کے امام تھے. یزید نے پوچھا کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو، یہاں رہنا چاہتے ہو یا یہاں سے کہیں اور جانا چاہتے ہو؟ امام نے فرمایا میں پوچھ کر کے بتاؤں گا. مرتبہ دیکھیے بیوی کا، میں پوچھ کر کے بتاؤں گا. آئے آنے کے بعد سے کہا پھوپھی اماں یزید ایسا ایسا کہتا ہے، بتائیے کہ آپ کیا کہتی ہیں؟ جناب زینب نے کہا اب یہاں پہ آپ سوچئے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ پوری ایمانداری کے ساتھ سارے کے سارے عقلمند ہیں، آپ سب وہ انصاف سے بتائیے گا کہ جس بہن نے اپنے ماجائے کو کربلا کے میدان میں کھویا ہو اور اتنا زیادہ دکھ اور درد اٹھایا ہو، جب اس سے پوچھا جائے گا، ایک عام بہن کو دیکھ لیجیے آپ، اب اس سے پوچھا جائے گا کہ تم کو ہم چھوڑ رہے، تم کو کہاں جانا ہے، کیا جواب دیں گے؟ ہماری مائیں بہنیں سن رہی، میری آواز جا رہی ہے ہر جگہ، کیا جواب دیں گے؟ وہ کہاں جانا ہے کہیں گی نا فوراً، ہمیں کربلا جانا ہے. جناب زینب نے کیا جواب دیا؟ نہیں، ہمیں کربلا نہیں جانا ہے. یزید سے کہو کہ ایک گھر خالی کرا کے دے دے ہمیں یہاں حسین کا فرش اعظم بچھانا ہے، ہمیں یہاں حسین کا فرش اعظم بچھانا ہے. پہلی مجلس کہاں برپا ہوئی؟ شام میں برپا ہوئی. جناب زینب امام حسین کی زیارت کا ثواب کیا ہے؟ روایت میں ہے 1 حج کا ثواب. زوج رسول نے 1 حج کا ثواب کہا، 2 حج کا ثواب، 2 حج کا ثواب. جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، 2 حج کا ثواب امام حسین کی زیارت نہیں، 4 حج کا ثواب. کہا 4 حج کا ثواب، کہا نہیں 50 حج کا ثواب. اس طریقے سے رسول اسلام نے 70 حج کے ثواب بتائے. امام حسین کی زیارت کے 70 حج کے ثواب ہیں. کیا جناب زینب کو نہیں پتا تھا کہ حج کا ثواب زیادہ ہے، 70 حج کا ثواب ملے گا؟ کربلا جا کر کے ہم زیارت کریں گے امام حسین کی تو، اور جا کر کے ماتم وہاں پہ بھی تو کر سکتی تھی. جناب زینب توجہ رہے عزیزو، بہت ہی جو ہے اہم نقطہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. جناب زینب جا کر کے کربلا میں ماتم نہیں کر سکتی تھی، جا کے وہاں ماتم کر لیتی. اے بی بی آپ کربلا چلی جائیے، وہاں آپ کے بھائی کی زیارت بھی ہو جائے گی، وہاں آپ کے بھائی کا ماتم بھی ہو جائے گا. جناب زینب نے کہا نہیں، یہی تو مقصد حسین کو پہنچانا چاہتی ہوں. کربلا کے میدان میں میرے بھائی کو قتل کیا گیا، اور وہ قتل کیوں ہوا؟ وہ شام میں جو سیاست اٹھ رہی تھی، وہ جو ذہنوں کو برگلایا جا رہا تھا، فطرتوں کو بگاڑا جا رہا تھا، اور اہل بیت کے خلاف زہر اگلا جا رہا تھا، علی کے خلاف زہر اگلا جا رہا تھا. میں چاہتی ہوں کہ اسی بیچ میں رہ کر کے اس زہر کو ختم کروں، ان فتنوں کے سر کو کچل دوں. میں چاہتا ہوں یہیں پہ رہ کر کے مجلس اعزا برپا کروں. جناب زینب نے مجلس اعزا برپا کی، زیارت کو نہیں گئی، مجلس اعزا برپا کیا. اب یہ جو مجلس اعزا وہاں سے نکلی ہے، آج کائنات میں آپ دیکھ لیجئے کس کس شہر میں مجلس نہیں برپا ہو رہی ہے، کس گاؤں میں مجلس برپا نہیں ہو رہی ہے، کس منبر سے امر بالمعروف نہیں ہو رہا ہے.
کس ممبر سے نہیں علی المنکر نہیں ہو رہا ہے؟ یہ حسین کا قافلہ ہی تو ہے کہ امر بالمعروف بھی ہو رہا ہے، نہیں علی المنکر بھی ہو رہی ہے۔ صلوات دیکھا میرے عزیزوں، یہ ہے بصیرت، جو ایک مجلس شام سے شروع ہوئی تھی، آج دنیا کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ مجلس نہ ہو رہی۔ اور امام حسین نے کہا تھا کہ میں نکلا ہوں امر بالمعروف کرنے اور نہیں علی المنکر کرنے۔ امام تو نہیں کر پائے، لیکن جناب زینب نے جو پیغام پہنچایا، شام سے ولایت اور امامت کا دفاع کیا ہے، جس طریقے سے کربلا کو بچایا ہے۔ کربلا کو تو یزید چٹکیوں میں دفن کر دیتا، کربلا ہی ختم تھا، جناب زینب اگر نہیں ہوتی۔ یہ ہے عورتوں کا کیریکٹر کربلا کے میدان میں، جنہوں نے کربلا کو باقی رکھا اور اب تک پہنچایا ہے۔ ہماری ذات کے اوپر جناب زینب سلام اللہ علیہ کا احسان ہے، سلام ہے اس پاک بی بی پر، جناب زینب پر سلام ہو میرے عزیزوں۔ تو یہ ہے بصیرت، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہے بصیرت۔ بی بی نے کیا کیا؟ اپنی عقل جو ایمان کے ساتھ مل کے چل رہی تھی، انہوں نے دور اندیشی سے دیکھا کہ اگر میں کربلا کے میدان میں جا کر کے مجلس اعضا برپا کروں گی، مصیبت بیان کروں گی، اپنی رسول اسلام سے قرابت کو بیان کروں گی، تو وہاں کون ہے سننے والا؟ یہاں شام میں سارے مشرکین اور کافرین اور علی کو برا کہنے والے موجود ہیں۔ ہم یہاں پہ رہ کر کے بتائیں کہ ہم ہیں کون؟ ہم رسول کی بیٹی کے بچے ہیں۔ یزید کے دربار میں، اب یہ آخری واقعہ، پھر انشاءاللہ ربط مسائل، کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ایک اور عبرت کے لیے۔ یزید کے دربار میں جب 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں اہل بیت کا لوٹا ہوا قافلہ آیا ہے، تو اس وقت اتفاق سے ایک دوسرے شہر کا وزیر بھی تھا، دوسرے ملک کا وزیر بھی تھا، وزیر بھی بیٹھا ہوا تھا، اور جس ملک کا وہ وزیر تھا غالباً مصر کا وزیر تھا، غالباً مصر کا وزیر تھا، اور وہ کیا تھا؟ مسلک اور مذہب سے عیسائی تھا، کرسچن تھا، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ جب جناب زینب نے کہا ہے کہ پہلے سارے شامل وہی سمجھ رہے تھے کہ لوگ جو ہے باغی ہیں، نعوذ باللہ بے دین ہیں، اور انہوں نے خروج کیا ہے، امیر المومنین نعوذ باللہ یزید کے خلاف خروج کیا ہے، سب تو یہی سمجھ رہے تھے۔ جب جناب زینب نے کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا ہے، اللہ کی حمد کی ہے اور رسول کے اوپر درود بھیجا ہے، اور بعد میں بتایا کہ ہم ہیں کون؟ ہم رسول کی بیٹی کی بیٹیاں اور بیٹے ہیں۔ جب یہ بتایا تو ایک مرتبہ عیسائی نے کہا یزید سے، اے یزید، تجھ پہ تیری لعنت، اللہ کی لعنت ہو، تجھ پہ تیرے نبی کی لعنت ہو۔ ارے ہم جناب عیسیٰ کی امتی، جناب عیسیٰ سے ایک ہلکا سا ریلیشن ہے، نہ جانے ان کے کون سی پشت کے ہم ہیں، لیکن آج بھی جا کر کے ہماری قوم میں تو دیکھ لے کہ جو بھی عیسیٰ کے قریبی رشتہ داروں میں سے ہیں، چاہے ان کی 10ویں پشت ہو یا 17ویں پشت ہو یا 100ویں پشت ہو، جو بھی ہو، اگر جناب عیسیٰ سے ریلیشن ہے تو آ کر کے تو دیکھ لے کہ ہم عیسائی اس کو کتنا زیادہ عزت دیتے ہیں۔ تو کتنا ذلیل ہے کہ رسول کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر! ایک عیسائی نے خلیفۃ المسلمین کی دھجیاں اڑا دی۔ اور یہاں سے فرق سمجھ میں آتا ہے عیسائی اور مسلمانوں کا، کہ اے حسین، آپ کو عیسائیوں نے اچھا سمجھا لیکن مسلمانوں نے اچھا نہیں سمجھا۔ عیسائیوں نے اتنی قدر کی کہ اپنے نبی کے بچوں کو پلکوں پہ بٹھایا، سروں پہ بٹھایا، لیکن ہائے رہی امت مسلمہ کہ جس نے اپنی نبی کی بیٹی کے بیٹوں کو، ان کے نواسوں کو، ان کے پوتوں کو کس طریقے سے مارا، کس طریقے سے شہید کیا۔ تاریخ گواہ، کربلا کے میدان میں آ کر کے دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے قربانیاں ہوئی ہیں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا
کربلا کے میدان میں اسی رسول کے نواسے کو قربانیاں دینا پڑ رہی ہیں، اور جب انصار جام شہادت نوش کر چکے تو ایک مرتبہ اقربا کا نمبر آیا، اقربا کی نوبت آئی. اس میں سے سب سے پہلے اولاد عقیل آگے بڑھی، جام شہادت نوش کیا. اس کے بعد اولاد جعفر جس میں اونم محمد سلام اللہ علیہ میں، انہوں نے جا کر یہ جام شہادت نوش کیا. پھر حسین کے دل کے ٹکڑوں کی پاری آئی، حسن کے دل کے ٹکڑوں کی پاری آئی. آج کی شب اور کل کا دن ہم جس سے منسوب کرتے ہیں اور جس کی مصائب کو یاد کرتے ہیں، وہ پتہ ہے کون ہے؟ وہ حسن کے دل کا ٹکڑا ہے، وہ قاسم ہے. قاسم کون ہے؟ قاسم حسن کا لال ہے. عزاداران امام مظلوم کربلا، جب امام حسن کو زہر دیا گیا، جودہ بنت اشعث ملونہ نے زہر دیا اور امام کے دل کے ٹکڑے کٹ کٹ کر کے جب گرنے لگے، امام نے اپنے بیٹے قاسم کو بلایا، بیٹا قاسم یہاں آؤ. جناب قاسم آئے. امام نے ایک تعویذ لکھی اور لکھنے کے بعد سے جناب قاسم کو کہا کہ بیٹا اس کو اپنے بازو میں باندھ لو، اور جب مشکل گھڑی آئے نا تو اس تعویذ کو کھول کر کے پڑھ لینا. عزاداران امام مظلوم کربلا، 10 سال تک تو کوئی مصیبت آئی نہیں کہ جناب قاسم اس تعویذ کو کھول کر کے پڑھتے. خدا کے فضل و کرم سے شہادت سے لے کر کے جناب امام حسن کی شہادت سے لے کر کے جناب امام حسین کی شہادت تک کا لگ بھگ 10 سال کا فاصلہ ہے. 10 سال تک جناب قاسم کو ضرورت نہیں پڑی کہ اس تعویذ کو کھول کر کے دیکھ کے. ہاں، جب کربلا کے میدان میں جب مصیبت عظمیٰ پڑی ہے اور جب دیکھا کہ علی اکبر بھی شہید ہو چکے، اونم محمد بھی شہید ہو چکے، جناب قاسم امام حسین کی خدمت میں آئے. آنے کے بعد نے کہا اے چچا جان، مجھے بھی جنگ کی اجازت دے دیجئے، میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں. امام اجازت نہیں دے رہے. جناب قاسم بہت اصرار کر رہے ہیں، جناب امام حسین اجازت نہیں دے رہے ہیں. جناب قاسم مایوس ہو کر کے اپنی ماں کے پاس آ گئے، سر جھکائے ہوئے ہیں، مایوسی کے آثار چہرے سے نمایاں ہیں. جناب قاسم کی ماں نے کہا کہ بیٹا کیا ہوا؟ جناب قاسم نے کہا اے مادر گرامی، چچا جان مرنے کی اجازت نہیں دیتے. مادر گرامی، چچا جان مرنے کی اجازت نہیں دیتے. ایک مرتبہ جناب قاسم کی والدہ نے کہا کہ بیٹا، تمہارے بابا نے وقت شہادت تم کو تعویذ باندھی تھی، وہ تعویذ کھولو. تعویذ کھولا جناب قاسم نے. ماں نے کہا کہ بیٹا جا کر کے اپنے چچا کو دے دے. جناب قاسم آئے. آنے کے بعد سے ابھی تعویذ کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. مقاتل کا جملہ ہے میرے عزیزوں، ابھی تعویذ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اور آ کر کے امام حسین سے اجازت مانگنے کے لیے بار بار اجازت مانگتے ہیں. امام حسین اجازت نہیں دے رہے ہیں. جناب قاسم نے مولا کے ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دینا شروع کر دیا. بوسہ دیتے رہے جب تک امام حسین نے اجازت نہیں دے دی. مقاتل کا جملہ ہے کہ جناب قاسم امام حسین کے ہاتھوں اور پیروں کو چومتے رہ گئے. مولا مجھے اجازت دے دیجیے، مولا مجھے اجازت دے دیجیے، آقا مجھے اجازت دے دیجیے. کبھی ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہیں، کبھی پیروں کا بوسہ دیتے ہیں. مولا یہ میرے بابا نے تعویذ لکھی ہے، اس تعویذ کو دیکھ لیجیے. امام حسین نے تعویذ کو دیکھا، کہا بھیا کی نشانی ہے. آنکھوں سے لگایا، بوسہ لیا اور دینے کے بعد سے کھول کر کے دیکھا تو کیا لکھا ہوا تھا؟ اے بھیا حسین، جب تم پر کوئی مشکل گھڑی آن پڑے
اور اے بیٹا قاسم، جب تمہارے چچا پر کوئی مشکل آن پڑے تو اپنے چچا سے پہلے چچا کے اوپر قربان ہو جانا. اجرکم علی اللہ. خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزاداران امام مظلوم کربلا، جناب قاسم مسلسل پیروں کو بوسہ دیتے جاتے ہیں، مسلسل ہاتھوں کو چومتے جاتے ہیں. آقا مجھے اجازت دے دیجیے، آقا میں جنگ کرنا چاہتا ہوں. آقا نے بالآخر زبان سے نہیں کہا، حسین نے زبان سے نہیں کہا ہے کہ بیٹا قاسم جاؤ، لیکن ہاں حسین نے انداز سے ایسا جتایا کہ ٹھیک ہے، جب بیٹا تم اتنا اجازت مانگ رہے ہو، اتنا اصرار کر رہے ہو تو میں روکوں گا نہیں، تم جا سکتے ہو. عزاداران امام مظلوم کربلا، جناب قاسم کا قد بہت چھوٹا ہے، بہت کم سن ہے. امام حسین آتے ہیں، آنے کے بعد سے اٹھاتے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھاتے ہیں، بیٹھانے کے بعد سے روانہ کرتے ہیں. عزاداران امام مظلوم کربلا جملہ سن سکو گے، جب جناب قاسم خیمے سے نکلے ہیں تو ایک مرتبہ اشقیاء نے کہا، حمید کہتا ہے کہ اشقیاء کا یہ جملہ تھا کہ جب جناب قاسم خیمے سے نکلے ہیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے چاند کا ٹکڑا چلا آ رہا ہو. عزاداروں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اب ذرا انصاف سے بتانا کہ جو بچہ دشمنوں کی نگاہوں میں چاند کا ٹکڑا ہو وہ چچا کی نگاہوں میں کیا ہوگا؟ جو دشمنوں کی نگاہوں میں چاند کا ٹکڑا ہو وہ اپنی ماں کی نگاہوں میں کیا ہوگا؟ عزاداران امام مظلوم کربلا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اللہ ان آوازوں کے اوپر رحمت نازل کرے. عزاداران امام مظلوم کربلا، جناب قاسم کربلا کے میدان میں آئے اور آنے کے بعد سے ایک شجاعانہ جنگ کی، دلیرانہ جنگ کی. جنگ کرنے کے بعد سے 30 یا 32 کو واصل جہنم کیا. ایک مرتبہ عمر سعد کے لشکر سے عمر ابن سعد لائن نے کہا کہ اے عمر سعد، اس بچے کو مار پانا ناممکن ہے، میں جاتا ہوں. عمر سعد نے کہا کہ چھوٹا سا بچہ ہے اور نرغے آدھا میں گھیرا ہوا ہے، فوج نے اس کو گھیر رکھا ہے، وہ فوج مار ڈالے گی، تو جا کے کیا کرے گا؟ حمید کہتا ہے کہ اس شقی نے کہا کہ یہ بنی ہاشم کا شیر ہے، تم لوگ اس کو کبھی نہیں مار سکتے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے مارنے جا رہے ہیں پیچھے سے آگے سے کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بنی ہاشم کا شیر ہے، آگے سے اس کو نہیں مار سکتے. بنی ہاشم کے شیر کو مارنا ہو تو دھوکے سے مارو، پیچھے سے مارو. عزاداران امام مظلوم کربلا، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. یہ بنی ہاشم کا شیر ہے، اسے آگے سے نہیں مار سکتے، مارنا ہو تو پیچھے سے مارو، چھپ کر کے مارو. اب یاد آیا جس طریقے سے جنگ احد میں حمزہ کو مارا گیا، چھپ کر کے بھالا چلایا گیا. وہ شقی اور بدبخت آتا ہے اور آنے کے بعد سے چھپ کر کے ناپ تول کر کے جس طریقے سے حمزہ کو مارا اسی طریقے سے اپنا نیزہ نکالتا ہے، نکال کر کے جناب قاسم کی طرف چلاتا ہے. جناب قاسم کے پہلو میں آ کر کے پیوست ہوا. قاسم گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے. ایک مرتبہ اتنے میں جناب قاسم کے سر کے اوپر گرز لگایا، چھوٹا سا بچہ قاسم سر سے یافتہ ہو گیا. اللہ اکبر. یا حسین،
قاسم نے صدا بلند کی یا اما ادرکنی. اے چاچا مدد کو آئیے, اے چاچا مدد کو آئیے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مقاتل کا جملہ ہے کہ حسین باز سے زیادہ تیزی سے نکلے, شیر کی جس طرح شجاعت کے ساتھ نکلے, اور نکلنے کے بعد جناب قاسم کے پاس خود کو پہنچایا. امام حسین پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد سے جناب قاسم کے قاتل کی طرف حملہ آور ہوئے, تلوار چلائی. جناب قاسم کے قاتل نے اپنے ہاتھ سے تلوار کو روکنا چاہا کہ اس کا ہاتھ کٹ گیا. کٹنے کے بعد سے وہ شخص زمین پر گر گیا. زمین پر گرا, امام حسین لب کے کہ اس کو واسطے جہنم کرے. ایک مرتبہ یزیدی لشکر کی طرف سے جب یزیدیوں نے یہ دیکھا کہ حسین بڑھ رہے ہیں کہ اس کو مار ڈالیں گے, یزیدی لشکر آگے بڑھا, اور بڑھنے کے بعد سے ایک مرتبہ دھواں ہی دھواں اٹھنے لگا. کرب و بلا کی ریتیاں اور گرد و غبار بلند ہو گئے. اب کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. یزید کے فوجیوں نے آنے کے بعد سے اس کو بچا لیا, لیکن بچا نہیں سکے. عزاداران امام مظلوم کربلا, مقاتل کا جملہ ہے, گرد و غبار جب بیٹھی ہے تو بیٹھنے کے بعد سے نتیجہ کیا نکلا؟ دیکھا گیا کہ قاسم کا قاتل پامال ہو گیا, مر گیا. اور قاسم کے سرانے حسین کھڑے ہیں اور قاسم ایڈیا رگڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. یا حسین یا حسین, اجرکم اللہ. عزادار امام مظلوم کربلا, امام حسین نے کہا اے بیٹا معاف کرنا, تو نے اپنے چچا کو بلایا مدد کے لیے, تیرا چچا مدد کے لیے نہیں آ سکا, اور جب مدد کے لیے پہنچا تو پھر مدد پہنچانا تیرے فائدے کے لیے نہیں تھا. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. عزاداران امام مظلوم کربلا, امام حسین نے جناب قاسم کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد سینے سے لگایا. جناب قاسم کے بدن کے کچھ حصے زمین پہ سے اٹھائے, سینے سے لگایا. لگانے کے بعد سے خیمے کی طرف بڑھے. جناب قاسم کے پیر زمین کو خط دے رہے تھے, اور لا کر کے جناب قاسم کو جہاں علی اکبر کے لاشا کو رکھا تھا, جہاں پہ انہوں محمد کے لاشا کو رکھا تھا, امام حسین نے قاسم کے چھوٹے سے لاشے کو لا کر کے وہاں رکھ دیا. بس عالم الذین